نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر. واقعہ پڑھے تھے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا. پہنچے کہاں پہ تھے ہم؟ جب انہوں نے ایک لڑکے کو بے وجہ قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام چپ نہ بیٹھ سکے اور پھر ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ٹیچر سے کہا، اپنے استاد سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ بے وجہ ایک بچے کو قتل کر دیا ہے، ریزن بھی نہیں کوئی. کہا نا لقد جئت شیئا نکرا، مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر کیا ہوا؟ قولا، اس نے کہا، کس نے؟ خضر نے. لم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لاکا، تمہیں. اب زیادہ شدت، پیچھے جب کہا تھا نا تب لاکا نہیں آیا تھا. قال الم اقل انک لا تستطیع معی الصبر، تب لاکا نہیں آیا، یعنی تب شدت نہیں تھی. اب ان کو زیادہ تھوڑا سمجھیں کہ آپ شدت آ گئی، غصہ آ گیا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. پہلی ہماری ڈیل ہوئی تھی، تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں بولوں گا، میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، میں کوئی سوال نہیں کروں گا. اب دیکھو تم خود ہی نہیں صبر کر پا رہے. لا، ہرگز نہیں، تستطیع، تم استطاعت رکھو گے. عربی میں نا آپ تھوڑا سا غور کریں آج کہ بہت سے ورڈ اردو سے ملتے جلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ٹرانسلیشن آسان ہو جاتی ہے ہمارے لیے. عربی میں بہت کم ورڈ ہیں جن کو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. بہت زیادہ ورڈز ایسے ہیں جو اردو میں ہی ہیں، تھوڑا سا غور کریں ہمیں مل جاتے ہیں. معیہ، میرے ساتھ. اب دیکھیے معیت لفظ اردو میں اگر تھوڑی ٹف اردو یوز کریں، ابھی تو ہم انگلش پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، اردو آتی نہیں، اس وجہ سے بھی ہمیں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. ما اہل و عیال، آپ نے اگر اکثر کارڈز پہ لکھا ہوگا ما اہل و عیال، تو ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساتھ. یہ بھی اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے، معیہ، میرے ساتھ. صبرا، صبر کی. قولا، کہا موسیٰ نے، ان اگر، سألتک، سوال کروں میں تم سے. اب دیکھیں سألا، سوال اسی سے ہے، اردو کے ساتھ ملتا جلتا ہے. سألتک، سوال کروں میں تم سے، ان شیئن، کسی چیز کے بارے میں، کوئی بھی سوال اب کروں نا، بعدہا، اس کے بعد. بعد بھی اردو کا لفظ ہے، اردو سے ملتا جلتا ہے. فلا، تو نہ، تصاحبنی، تم ساتھ رکھنا مجھے. تصاحبنی جو ہے صاحب سے ہے، یعنی تم مجھے اپنی صحبت سے الگ کر دینا، محروم کر دینا. اب دیکھیں صحبت، ساتھ رکھنا، یہ بھی اردو میں یوز ہوتا ہے. تو صاحبنی، فلا تو صاحبنی، تو نہ تم ساتھ رکھنا مجھے، قد تحقیق، بلغتا، پہنچ گئے تم، بلوغت، یہ ورڈ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. من لدنی، میری طرف سے، عذرا، عذر کو، معذرت کو. اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میری معذرت قبول نہ کرنا، میرا اور تیرا رستہ جدا ہو جائے گا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے خود خضر علیہ السلام کو کہا. پھر کیا ہوا؟ یہ ڈیل ہو گئی، ڈن ہو گیا. آگے چلے. اب دیکھیے کہ فانطلقا، تو دونوں چل دیے، بس دونوں چل دیے. وہ دونوں سے مراد خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہے. تیسرے جو یوشع بن نون تھے، یہاں تو وہ ساتھ تھے لیکن ان کی اس کمپنی میں جو یہ ڈسکشن چل رہی تھی اس میں ساتھ نہیں تھے، پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے.
یا پھر وہ ان کو چھوڑ آئے، ان کو ساتھ ہی نہیں لے کے آئے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آتا یا وہ دونوں آئے اہل قریتی ایک بستی والوں کے پاس. استطعما ان دونوں نے کھانا مانگا. تو عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، باب استفعال سے ہے، اور باب استفعال سے جو سیگا آتا ہے اس کا مطلب اس میں سوال کرنا، مانگنا، جیسے استغفار. ٹھیک ہے، استغفار مطلب بخشش طلب کرنا. استطعما دونوں نے کھانا مانگا. اہلہا اس کے رہنے والوں سے، اس کے اہل سے، یعنی اس علاقے میں جو رہتے تھے. اب ہوتا یہ تھا ان زمانوں کے اندر کہ جب کوئی کسی بستی سے گزرتا تو وہاں پہ کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہوتے تھے. جو لوگ رہنے والے تھے نا وہی مسافروں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. تو یعنی فرض ہوتا تھا کہ مسافروں کی مہمان نوازی، اسی لیے تو زکوٰۃ کا کے مصارف میں سے ایک کیا ہے کہ مسافروں پر بھی زکوٰۃ، مسافروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ اگر مسافر گزرے چاہے وہ امیر ہے لیکن سفر میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو دے سکتے ہیں. اس وقت اب تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، آپ سفر کریں کہیں پہ جائیں آپ کو پیسے مل جاتے ہیں، کال کریں پیسے آ جاتے ہیں. لیکن اس وقت ایسے ہوتا تھا کہ مسافر کا ایک حق ہوتا تھا. تو بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، ہمیں کھانا دو. بستی والوں نے کیا کیا؟ ابو، اور انہوں نے انکار کر دیا. ابا واستکبر پیچھے لفظ پڑھ کے آئے ہیں آپ. ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، تو اسی سے ہے. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار، یعنی سختی سے انکار کرنا. جیسے ابا واستکبر شیطان کے بارے میں تھا نا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو سختی سے انہوں نے منع کر دیا. کس چیز سے؟ ان یضیفوہما، ان آیات میں نا تسنیہ کا صیغہ بڑا یوز ہو رہا ہے. ویسے ہم ہم پڑھتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ہما، اور ہر لفظ کے آخر میں الف آ رہا ہے. تو الف تسنیہ کی علامت ہوتی ہے دو لوگوں کے لیے. عربی زبان میں کافی دیر ہوئی ہم نے گرامر کو ٹچ نہیں کیا، کچھ نئے اسٹوڈنٹ تھے تو اس لیے بھی کہ ان کو تھوڑا مشکل نہ لگے. ویسے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بہت جلد گرامر شروع کریں. عربی لینگویج میں تسنیہ کی بہت سی علامتیں ہیں، لیکن ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کی لاسٹ پہ کیا تھا؟ الف. جیسے ان ورڈز کے آخر میں الف آ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا تسنیہ دو کے لیے. ہما، ہم آتا ہے جمع کے لیے، ہما آتا ہے دو کے لیے. تو وہ مہمان بنائے انہیں، انہوں نے انکار کر دیا یضیفوہما کہ وہ مہمان بنائے انہیں. اب دیکھیں ضاد یا فا، ضیافت بھی سے ہے نا، یہ آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا، قاعدے میں ہوتا ہے ضیافت. تو کہ وہ مہمان بنائے انہیں، انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا. فواجدہ، تو ان دونوں نے پایا. اب دال کے آگے الف کیوں ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تسنیہ ہے، اور تسنیہ کی علامت یعنی دو لوگوں کا بتایا گیا کہ دو لوگوں کی ڈسکشن ہے، اس لیے دو لوگوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. اگر تو زیادہ کے ساتھ ہوتا تو فواجہ دو آنا تھا. ٹھیک ہے، اب تسنیہ کے لیے استعمال ہوا ہے تو کیا آیا؟ فواجہ دا، تو ان دونوں نے پائی. فیہا، اس میں، کس میں؟ اس بستی میں. جدارن، ایک دیوار. یریدو، وہ چاہتی تھی، یعنی وہ دیوار چاہتی تھی، ان کے ینقضا، وہ ٹوٹ گرے. اب ینقضا بھی آپ نے ریسنٹلی اس سے ملتا جلتا لفظ پڑھا ہے، بتائیں ہاں میں سے کوئی. نون قاف ضا، ٹوٹ جانا. سوچیے آپ کے کلاس کے اندر آج کا ٹاپک چل رہا تھا، کسی کو یاد ہو اس سے ملتا جلتا لفظ، اس طرح سے ڈھونڈیں گے نا، قرآن کے ورڈز کو ریلیٹ کریں گے. ویری گڈ. نواقض وضو پڑھ رہے تھے نا، وضو کا ٹوٹنا، وضو کن چیزوں سے ٹوٹا جاتا ہے. تو اس طرح سے قرآن کی لینگویج کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں آج جو ہم نے پڑھے ورڈز پڑھے، کتنے ورڈز ہیں جو اردو میں آ رہے ہیں اور نئے کتنے ہیں.
तस्तकी उर्दू का वर्ड है, माया भी उर्दू में पढ़ते हैं, सबरा भी, सअला भी उर्दू में पढ़ते हैं, बादा भी, तुसाहिबनी में सोहबत से है, बलगता बलोगत पढ़ते हैं, उजरा उजर से, फिर उसके बाद अहल अहलो अयाल पढ़ते हैं, फिर युज़य्यिफुहुमा ज़ियाफत से। तो कितने वर्ड ऐसे हैं, युरीद इरादा, इरादा करना, चाहना, ठीक है। तो इरादा से यनक़ज़ा भी मिल गया, वो टूट गिरे, दीवार चाहती थी कि वो टूट गिरे। अब आप कहेंगे कि दीवार कैसे चाहती थी टूट गिरे। इसमें थोड़ा सा इसके बारे में कहा जाता है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जो बेजान चीज़ें होती हैं, इनके अंदर भी सेंस होती है, इन चीज़ों के अंदर भी चाहत होती है, लेकिन ये अल्लाह की मशीयत पे इनकी चाहत डिपेंड करते हैं। नहीं, ये स्टेप तब लेते हैं जब इनको हुक्म मिलता है, ये अल्लाह की तरफ से आर्डर होते हैं। इंसान को तो इख्तियार है ना, इंसान जो भी चाहता है कर लेता है, वो भी अल्लाह का इज़्न होता है। लेकिन समझे कि उनके पास इख्तियार थोड़ा कम होता है, लेकिन फीलिंग्स, कहा जाता है, काफी आता है कि अब्बे जान चीजों में भी फीलिंग्स